وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کی کوئی کلپ وغیرہ لوگ ادھر ادھر بھیجتے ہیں، مجھے کبھی اتفاق تو نہیں ہوا سننے کا، نہ ان کو جاننے پہچاننے کا۔ اور لوگ اتنے دنیا میں آج کل کام کر رہے ہیں کہ سب کے بارے میں جانا جا بھی نہیں سکتا۔ یہ کچھ گوگل کر کے ہی پتہ چلا کہ آسٹریلین کوئی ہے جنہوں نے پھر، اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کل جتنے بھی لوگ میڈیا میں پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کی ترتیب یہ ہے کہ وہ اپنے تعلقات بتاتے نہیں، اپنے لنکس چھپاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ میڈیا میں کام کرنے والوں کا ایک عجیب مزاج ہوتا ہے، وہ کرتے اسی لیے کہ ان کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ جب زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی فکر ہو جاتی ہے، جو ایک جانب تو اچھا جذبہ ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ ہر دل عزیز بننے کی ایک بیماری، زیادہ معروف اور مشہور ہونا، سب کو خوش رکھ کے کوشش کرنا، ایسی بات کرنا جس سے سب کا فائدہ ہو اور سب کا تھوڑا بہت فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی فائدہ ہو، کہ ہماری آواز دور تک پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ آ جائیں۔ تو وہ ایک جذبہ تو اچھا ہوتا ہے، نیت اچھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر لوگ ان کو بات پہنچانے میں یہ فکر رہتی ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ ڈائلیوٹ کرنا پڑتا ہے، تو اب فین سے بیٹھے رہتے ہیں، اب وہی باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو، چنانچہ کھل کے اپنا جو ایشو ہے وہ بتاتے نہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے، ایک درجے اس میں غریبت ان کو یہ چھپانا پڑتا ہے کہ ان کی اوریجن کیا ہے، یعنی دینی حساب سے۔ اب ان کا عقیدہ کیا ہے وہ تو ان کی تقریروں سے، باتوں کو سن سن کے سمجھ میں آ جاتا ہے، پڑھا کن لوگوں سے، اساتذہ کیا ہے۔ تو اب ہمارے ایک بڑا ایک فتنہ بنا کہ ہمیں صرف بس اب مسلمان رہنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہماری اس کے علاوہ کوئی شناخت کیوں ہو، بلکہ اب تو ملکی بھی شناخت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دینی شناخت تو اب کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام اور کفر کے کانٹیکس میں تو صرف اسلام ہی شناخت ہے، لیکن اسلام کے بعد آگے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا ہے ہمیں کہ 73 فرقے ہو جائیں گے اور ان میں سے ایک حق پر ہوگا، ہر فرقے کے اپنی اپنی جو سیلینٹ فیچرز ہیں اگر وہ نہیں بتائے جائیں گے تو ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو جو لیبل دیا ہے مسلمان کا، آپ اس میں وہی ہے جو ہم آپ کو سمجھ رہے ہیں۔ تو 70-80% باتیں تو سب کے درمیان متفق ہے ہی، وہی باتیں آپ کر رہے ہیں جب تک تو ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑھ کے جب باریکیوں میں جاتے ہیں، ادھر ادھر کے ایشوز آتے ہیں، اختلافات کے، تو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو فلاں نکلے، شیعہ نکلے مثلاً، یا خوارج نکلے، معتزلی نکلے، پھر اہل سنت والجماعہ ہی اگر تھے تو ان میں سے یہ اس فکر کے نکلے جو سیاسی غلبہ چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ نکلے کہ جن کا کام دعوت و تبلیغ ہے، یہ وہ لوگ نکلے کہ جن کا کام مدارس اور مساجد سے متعلق ہے، مکاتب سے متعلق ہے، پڑھنے پڑھانے والے، یہ وہ لوگ نکلے کہ جن کا خانقاہی نظام سے تعلق ہے، یہ وہ ہے جن کا خدمت خلق سے تعلق ہے۔ تو یہ سارے مختلف شعبوں والے لوگ ہیں اور لوگوں کو مختلف ذوق ہوتا ہے، تو جس بھی صورت میں آپ ہو، آپ کو اپنا پورا تعارف کرانا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے کہ دین سیکھنے کے لیے ہم نے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں رکھی کہ کون ہے کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ سارا دین تو ہے ہی اس کا نام کہ ہمیں پہنچانے والا کون ہے، تبھی تو اس پر اعتماد ہوگا۔ یعنی ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتماد کی وجہ سے، قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمارے درمیان یعنی انسانوں کے درمیان زندگی گزاری ہے، اور ان کو لوگوں نے دیکھا 40 سال، پھر ان پر گواہی ان کی ہوئی کہ یہ صادق الامین ہے، تو بس اب وہ جو بات کہیں گے وہ ٹھیک ہوگی، اس بنیاد پہ مانا گیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے، اس لیے نہیں مانا کہ یہ بات کوئی بھی کہہ دیتا تو اس کو قبول کر لیا جاتا کہ کوئی بھی شخص نبوت کا دعویٰ کر دے یا قرآن لے آئے، چلے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، لیکن کوئی قرآن نیا لے آئے، قرآن کا بھی دروازہ بند ہے، پچھلی لمبیا ہوتے تب بھی ایسا نہیں ہوتا، اس شخص کی اپنی صلاحیت، اس کی زندگی، اس کے ساتھ کوئی ایسی معجزانہ تائید ہوتی تب اسے قبول کیا جاتا۔ لیکن اب ہم چونکہ زیادہ دیر ہوشیار ہو چکے ہیں، اس لیے اندھیروں میں اور جہالتوں میں پڑے ہوئے اپنی کوئی شناخت رکھنا ہمیں پسند نہیں ہے، بلکہ خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی ہر شناخت کو گم کر دیں، اور اسی میں فخر محسوس کرتے کہ نہیں ہم تو بھی خالی مسلم ہیں، ہم تو اپنے آپ کو شیعہ سنی میں بھی ڈیوائیڈ نہیں کرتے، ہم تو بالکل کسی قسم کی فرقہ پرستی پسند نہیں کرتے۔ تو خیال تو یہ ہے، کہتے تو یہ ہے، لیکن حقیقت یہ کہ سارا کا سارا بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے نے بہت زیادہ امت کو خراب کیا ہے۔
اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، کیونکہ اس چیز نے یہ تباہی کا راستہ دکھا دیا کہ اب ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اب اس سارے پس منظر سے، اس پوری تمہید سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ان صاحب نے بھی اپنی کوئی چیز واضح نہیں کی ہوئی ہے. اب پتہ نہیں کہ یہ سنی ہے کہ شیعہ ہے، کچھ باتوں سے تو ابھی تک ٹھیک ہی لگتے ہوں گے لوگوں کو، لیکن ظاہری بات ہے کہ ساری باتیں کسی کی کیسے پتہ چلتی ہیں. یہ پتہ چلتا ہے آپ کس مکتب فکر میں پڑھ رہے ہیں، کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کون آپ کے لوگ اساتذہ ہیں. یہ حضرات جو ہیں میڈیا پہ جتنے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے، ان باتوں کو چھپاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں یہ بات اور یہ راز پنہا ہے، چھپا ہوا ہے کہ جو شخص ایسا کرے، میری اپنی پرسنل رائے اس بارے میں یہ ہے، اور وہ صرف اس لیے ہے کہ محفوظ رکھنا ضروری ہے اپنے آپ کو، کہ جو اپنی شناخت نہ بتاتا ہو، جو اپنے اساتذہ کا تذکرہ نہ کرتا ہو، جو اپنی باتیں اپنی کہہ کر بیان کرتا ہو، یہ کویک ہے، یہ پلیجرائز کر رہا ہے، دوسروں کی تعلیمات ہیں، یا تو اس کے اساتذہ نے سکھائی ہیں، یا اس نے کسی اور کتابوں سے ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے پڑھی ہے، اور اس کو وہ چھپا کے دباتا ہے اور اپنے نام سے بیان کرتا ہے بغیر ریفرنس دیے ہوئے. تو میں آج کل یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بیان میں اپنے اساتذہ کا، اپنے شیوخ کا، اپنے بزرگوں کا، قریب کے نام نہ لیتا ہو تو سمجھ لو کہ یہ آدمی دھوکے باز ہے. یہ ایسے ہی کہ کوئی شخص اپنے باپ کا تذکرہ کرتے ہوئے چھپاتا اس کا تذکرہ، تعلق، اپنا نسب بتاتے ہوئے اس کو پریشانی ہوتی ہے، اسی طرح اس شخص کو اپنی اورینٹیشن بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنے اساتذہ کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو یہ شخص دیانتدار نہیں ہے. تو جو اپنے سب سے بڑے محسن اس دنیا میں، والدین جسمانی طور پر ہمارے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں، اور علماء یا اساتذہ یا جن سے ہم پڑھتے سیکھتے ہیں وہ ہمارے دینی حساب سے سب سے بڑے محسن ہیں. اسی طرح شیوخ اور ہمارے مربین، ہمارے مصلحین، بزرگان دین، مرشدین، وہ ہمارے روحانی سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں، امیجیٹلی جو ہم سے مستقل تعلق میں ہے یا جن سے ہم نے سیکھا پڑھا ہے. تو اتنے بڑے محسن کا جب میں احسان مانتے ہوئے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے شرماتا ہوں اور چھپاتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ کوئی ان کو پسند نہ کرتا ہو، یا اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا کس سے تعلق ہے، یا یہ سارا جو علم میں بیان کر رہا ہوں یہ بلا وجہ ان کے کھاتے میں چلا جائے گا کہ اپنے استاد سے سیکھا ہوگا. تو میرا اپنا جو ریکارڈ ہے، اپنا جو کلاؤٹ ہے، اپنی جو ایک شان ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی، گھٹ جائے گی. تو یہ شخص تو فطری طور پر گھٹیا انسان ہے، خراب انسان ہے. ایسے شخص سے دین لینا تو دور کی بات، اس سے تو دنیاوی بھی کوئی مشورہ کرنا بس مسلمان ہونے کی حیثیت سے سلام دعا کی حد تک ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جا کے اس سے دین سیکھا جائے. اس لیے میرے نزدیک اس وقت جو لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں باقاعدہ، ان میں سے گنتی کے چند ہی ہیں جو اس قابل ہے کہ ان کو سنا جائے یا ان کو کسی بھی درجے میں کوئی توجہ دی جائے. ان کے پاس ہوا کرے ان کا علم، لیکن ان کی یہ بددیانتی واضح کرتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انجانے میں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاص کے ساتھ اپنے اندر یہ سمجھتے ہو کہ ہم اخلاص سے ایسا کر رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کا دل نہ دکھے. ہم ہر طرح کے لوگوں کو خوش رکھنا چاہتے ہیں اور راضی رکھنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ امت کو جوڑ کے چلیں گے. لیکن جیسا عرض کہ یہ سب نفس کا دھوکہ ہے، یہ بالکل اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے. جتنے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امت کو جوڑ کے چلیں گے اور ہم فرقے کی اور فقہوں کی اور گروہوں کی بات نہیں کریں گے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہے. اس وقت بہت بڑا دھوکہ ہے یہ داعیوں کے اندر، اس لیے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا ہے. آپ جب ان باریکیوں میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں تو یہ شروع ہو گیا وہی مسئلہ، وہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ کہاں تک اپنی شناخت کو چھپائیں گے. اس وقت آپ اس کو کھولیں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا دھوکے باز، اتنے عرصے تک اس نے ایسا کیا. تب آپ وضاحتیں پیش کرتے رہیے کہ آپ نے اس اخلاص سے کیا تھا. یہ بندہ کہتا رہے کہ میں نے یہ اس لیے نہیں بتایا کہ تاکہ تمہیں دکھ نہ ہو یا اس سے یہ نقصان ہو جائے گا، یوں تھا یہ تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ کسی کو آج کل تو اتنی بات پر کہ کسی بچے کو کسی نے گود لیا ہو اور اس کو بتائے بغیر پالتا رہے، بڑا ہو جائے، بڑے ہونے کے بعد اسے کسی وقت پتہ چلے 20-25 سال کی عمر میں، اب وہ اس کو اس لیے نہیں بتائے گا کہ بھائی وہ کہیں سے لوگ پھینک گئے تھے اٹھا کے لایا ہے، ماں باپ نے چھوڑ دیا تھا، یہ
کوئی عورت چھوڑ گئی تھی، ناجائز تھا، کیا تھا کچھ پتہ نہیں، بس کہیں پڑا ہوا پایا گیا، اس کو لا کے پالا ہے، اس کو نہ بتانے میں ہی اس کے لیے بظاہر خیر ہے، اس کے باوجود وہ جب بڑا ہوگا تو آپ کو گریبان سے پکڑے گا کہ آپ نے اس سے دھوکہ کیا ہے، یعنی اس دھوکے کو بھی قبول نہیں کرتا کوئی، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق پیچھے والا رہا نہیں ہے، وہ کیا کرے گا، معلوم تو وہ کر نہیں سکتا، کہاں ڈھونڈتا پھرے گا، تو کہانی مک گئی، ختم ہو چکی، لیکن وہ بھی اب یہاں دیانتداری، اور اس کے مقابلے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسی چیزوں میں کہ جس میں بالکل طریقے سے، اچھے طریقے سے اپنے آپ کو بالکل واضح کر کے اپنے کریڈینشلز کو بیان کرنا چاہیے۔ شریعت کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہم احادیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں، اس کی صحت میں، اس کے موضوع ہونے میں، اس کے سقیم ہونے میں، اس میں غلطیاں کوتاہیاں ہونے میں معیار کس کو بناتے ہیں؟ الفاظ کو تو بہت بعد میں بناتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ الفاظ کی ضرورت پڑے، پہلے سند دیکھی جاتی ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے کہا ہے اور اس کا اپنا کریڈیبلٹی کا کیا حال ہے، اور دین ہم نے ایسا کر دیا، اصل ہمارا دین یہاں سے شروع ہوا تھا۔ یہ عجیب بات ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم تو اپنے اپنے اساتذہ کے ناموں کے ساتھ بتایا کس سے کیا بات کیسے سنی، ایگزیکٹلی اسی طرح سے، تب اس کو قبول کیا جائے، اور جہاں کسی نے ایک دفعہ نہیں بیان کیا ہو اپنے استاد کو تو حدیث میں ذوف کا حکم لگا دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں جس کا جو دل چاہے کہتا رہے بغیر یہ جانے ہوئے کہ اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کو کس نے پڑھایا ہے، اس نے کس سے سیکھا ہے، کس مکتب فکر میں، کس جگہ اس نے تعلیم حاصل کی، کیا اس کے عقائد ہیں، کیا اس کے خیالات ہیں، بس اس نے خود کہہ دیا کہ میں اسکالر ہوں، اور بس بیٹھا ہوا ہے، بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کہاں کا ہے، کیسا ہے، اور لوگ بھی سن رہے ہیں، اور بس اس کے انداز میں بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، بات اچھی لگتی ہے، اسٹائل بہت اچھا ہے، اپیلنگ ہے، اور یہ بیماری عورتوں کو زیادہ ہے، تو وہ بظاہر تو ایسا کہ ہم دین سیکھ رہے ہیں، دین نہیں سیکھ رہے، یہ سارا گلیمر ہے جس کے پیچھے وہ شیطان اور نفس ان کو اس میں لگاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ کتنا پریزنٹیبل ہوتا ہے جو پبلک اسپیکر ہوتا ہے، جسے کہنا چاہیے آج کل کے سیلیبریٹی اسکالرز جو بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا کیا تقاضے ہیں اور کس کس طرح مخلوط مجالس بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، بھلے دین کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس کے بغیر وہ چلتا نہیں، ایسے کہ بہت کچھ نفس کے گھوٹالے ہیں اس میں بھائی، بس اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔ بہرحال تفصیل تو میں نے ویسے بیان کر دی، خلاصہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جو بھی میڈیا میں ہو، اچھا گمان رکھتے ہوئے کہ اللہ ان کو ان کی نیکیوں پر، ان کی نیتوں پر اجر دے، بس ان سے پرہیز کرنا چاہیے، سب سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گنتی کے وہ لوگ کہ جن کو اعتماد کے ساتھ سنا جا سکتا ہے، ان کے نام میرے نزدیک اپنے طلباء کے لیے صرف اور صرف مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اسی طریقے سے نمبر 2 پبلک لوگوں کی بات کر رہا ہوں، شیخ سلیم دھورا صاحب حفظہ اللہ، ہمارے جو ہے تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، یہ 2 بڑے لوگ ہیں، ان دونوں کے اتنے بیانات، اتنی باتیں ہیں کہ بس آدمی انہیں کو سننے میں اپنا وقت لگائے، بہت کچھ سیکھے گا، تفسیر کے دروس، حدیث کے دروس، ان میں اپنے آپ کو لگائے، قرآن حدیث ان سے پڑھے، ان کے دروس میں فقہ کی باتیں آ جائیں گی، اصلاح کی باتیں آ جائیں گی، بس وہی کافی ہے۔ اللہ سمجھ شعور عطا۔